ایک ہیرے سے نکل کر دوسرے ہیرے میں پہنچے گا، اس ایک ہیرے میں سے نکل کر دوسرے دروازے سے دوسرے ہیرے میں داخل ہوگا، اور ہر ہیرے کا رنگ جدا اور مختلف ہوگا۔ تمام ہیروں کے اندر، اللہ اکبر، تمام ان محلوں کے اندر جو ہیرے کے گھر کے اندر گھر، گھر کے اندر گھر، ان تمام ہیروں کے محلوں کے اندر تخت بچھے ہوں گے، خوبصورت ترین تخت بچھے ہوں گے، تکیے لگے ہوں گے، گاؤ تکیے ماشاءاللہ ریشمی کپڑوں کے گاؤ اور تکیے لگے ہوں گے، اور ان کے اوپر خوبصورت حوریں اور خوبصورت غلمان بیٹھے ہوں گے جو اس کے انتظار اور استقبال میں ہوں گے۔ سب سے کم درجے کی جو حور ہوگی، وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ۔ تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو، اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھینکتے ہو نا کہ تم عاشق ہو گئے، عشق ہو گیا، لب ہو گیا، میں لب کرتا ہوں۔ سنو، جو جنت میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے تیار کی ہوئی ہیں، اور تم رنڈیوں، کھجڑوں، خسروں، طوائفوں کی تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عز و جل سے اعراض کرتے ہو، دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی، اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائیں تاکہ تم اس دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ، اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکے، بس بقیہ تیاری کس کے لیے کرو؟ اس جنت کو حاصل کرنے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اس جنت کی طرف لپک پڑو، پلٹ جاؤ اس جنت کی طرف، دوڑ پڑو، اس جنت کی تیاری، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی، خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی حور کی ہوگی، اور ہر بیوی، جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور، ہر بیوی پر 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے۔ کتنے جوڑے؟ 70 نہیں، 70 جوڑے کپڑے کے، وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان حوروں کی پڈلیوں کا گودا تک تمہیں نظر آئے گا، اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی، اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے۔ اب آپ کہیں گے کپڑوں کے بیچ سے گودے کیسے نظر آئیں گے؟ لیکن موجودہ سائنس، موجودہ دنیا نے ہر چیز ہمیں یہ سب یقینی سطح پر لے آئے ہیں۔ وہ میاں، آپ ایکس رے مشین کے ٹیبل پر لیٹتے ہو کپڑا پہن کر کے، ہیں تو آپ کی ہڈیوں تک کے گودے تک دکھائی دیتے کہ نہیں دیتے؟ جب انسان کی بنائی ہوئی یہ عقل اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ تم 1000 پردوں میں بیٹھے ہوئے اس تمہارے پیٹ کی تمام سب چیزوں کو وہ ایکس رے مشین بتا دیتی ہے، تو وہ خالق کائنات جس نے اس انسان کو بنایا ہے، اس کے دماغ کا اور اس کی خلقت کا، اس کی تخلیق کا کیا کہنا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تو اور یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یقیناً واقعی سچ ہے، دنیا کے تجربات نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے جو یہ بیان فرمایا ہے یہ تو اور زیادہ سچ ہے، ایمان کے اندر مزید زیادتی ہوں۔ گودے تک اس کے نظر آئیں گے حوروں کے، اور تمہارا آئینہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ شیشہ جس میں تم اپنے چہرے دیکھتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حور جو بیوی ہے نا تمہاری، اس کا دل، اس کا جگر تمہارا آئینہ ہوگا، اور تمہارا جگر اس حور کا آئینہ ہوگا۔ وہ تمہیں دیکھ کر سجے سنورے گی اور تم اسے دیکھ کر سجو گے اور سنورو گے۔ جنتی بھی جب بھی رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھے گا، اس کی آنکھوں میں 70 گنا حسن زیادہ پائے گا۔ ابھی بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہے، پھر ادھر پھیر کر کے پھر جب دوبارہ دیکھے گا 70 گنا دگنا حسن اس کے اندر پائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا، اس جنتی سے جب وہ دیکھے گا جنت میں موتیوں کا محل، وہ آخری جنتی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ سب سے ادنا درجہ حور کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جو اعلیٰ ترین لوگوں کو میسر آنے والے ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ اس سے کہا جائے گا بیٹھو بیٹھو، وہ بیٹھ جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ 100 سال کی مسافت تک جس چیز پر تمہاری نظر پڑتی ہے، اے اللہ کے بندے، وہ ساری کی ساری چیزیں تیری ملکیت میں، تو ان کا مالک ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالی ہم سب کو یہ جنت نصیب فرمائے اور اس سے اعلیٰ جنت نصیب فرمائے۔ تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں؟ کہاں سو رہے ہو؟ واللہ تم اسی جنت سے نکالے گئے ہو کہ نہیں نکالے گئے ہو؟ تمہارا اصلی وطن، تمہارے باپ کا، تمہاری اماں کا وطن کون سا ہے؟ جنت ہے۔ بابا آدم اسی سے نکالے گئے، کس بیس پر؟ اس مردود شیطان کی بنیاد پر۔ اس خبیث شیطان نے
उनको क्या हुआ, फ़अज़ल्लहुम अश-शैतानु, उन्हें फुसलाया तो ये फिसल गए। और आखिर नतीजा ये हुआ कि वो माँ, हमारे बाप, वो वहां होते तो आज हमें इस दुनिया में आने की क्या जरूरत है, वहीं पलते बढ़ते पैदा होते। लेकिन इस दुनिया में उसके बहकाने की वजह से बाबा आदम और अम्मा हव्वा बहकी और यहां दुनिया में नतीजा आए। अब तुम्हारा असली वतन कौन सा हुआ बोलो, दुनिया या वो आखिरत की जन्नत? आखिरत की जन्नत। आखिरत में जन्नत मुसलमानों तुम्हारा असली वतन है। अब तुम अपने असली वतन के लिए कोशिश क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं अपने असली वतन के लिए जिद्दोजहद करते हो? क्यों इस दुनिया की बोलो, कोई जो भी इस दुनिया में आया है वो कोई ऐसा आदमी बताओ जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला हो? कोई है? सबको मरना है। हम सब इस हकीकत को जानते हैं, इसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। खाने पीने में इख्तलाफ हो सकता है, रंगों रंग में इख्तलाफ हो सकता है, नस्लों में इख्तलाफ हो सकता है, मुल्क मुल्क में इख्तलाफ हो सकता है, जुबान जुबान में इख्तलाफ हो सकता है, लैंग्वेज लैंग्वेज में इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जिसमें टोनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश और उसके अब्बा, उसके हुजूर और फिरौन और शद्दाद, किसी को इख्तलाफ नहीं। ये कुफार, ये मुशरिकीन भी ये भी यकीन रखते हैं कि मरना है, इसमें किसी को इख्तलाफ। सब मर गए। बड़े बड़े लीडर आए, हामान आए, शद्दाद आए, फिरौन आए, नमरूद आए। आजकल के इन जो नमरूद फिरौन वक्त से बड़े बड़े लीडर आए जिन्होंने जुल्म किया, सितम किया, सब कुछ किया। ये कोई जुल्म सितम नहीं है, इनसे बढ़ करके जालिम और जाबिर लोग आए और इन्होंने इस दुनिया के ऊपर जुल्म और जबर किया और चले गए जहन्नम में। बड़े बड़े कुफार आए, बड़े बड़े मुशरिकीन आए, कोई जिंदा रहा? सब इस दुनिया से गए। अब जो उन्होंने किया है वहां पाएंगे। ये बात समझने की है, समझाने की है, फिर इस यकीन को अपने दिल में बिठाने की है कि जब हम ये जानते हैं कि हमें मरना है और अल्लाह के सामने जाना है और हमें इसलिए पैदा किया गया कि हम जन्नत में जाएं, तो फिर उस जन्नत के लिए हम क्यों नहीं कोशिश करते? फिर हम इस सड़ी गली दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपनी उस जन्नत को क्यों जाया करें? क्यों जाया करें हम अपनी जन्नत को? क्या सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? हरगिज़ नहीं मुसलमानों, हरगिज़ नहीं। बल्कि इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तकाज़े हैं, उसके मुतालबात हैं। जब तक उन मुतालबात को नहीं पूरे करोगे तब तक तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हो। और हम मुतालबे ही में निल हो जाएं। और शैतान, इस मरदूद ने जिस तरह हमारे अब्बा को और हमारी अम्मा को जो है भटकाया, आज वो हमारे ऊपर सवार है और हम भटक रहे हैं उसके बहकाने में। जबकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कुरान करीम के अंदर, देखना इसने तुम्हारे बाप को, तुम्हारी अम्मा को बहकाया है, जन्नत से निकलवाया है। फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, इस शैतान को दुश्मन समझना। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। आज हम इसको क्यों नहीं दुश्मन समझ रहे? आज हम इसको क्यों नहीं दुश्मन समझ रहे? आज हम सही तौर पर मुसलमान क्यों नहीं बनते? मुसलमानों, सही तौर पर अल्लाह के ताबेदार क्यों नहीं बनते? हजारों इख्तलाफात हमारे अंदर, हजारों बुराइयां हमारे अंदर, अकीदे तक जो कुरान में और नबी के फरमान में साबित है वो अकीदे भी हमारे अंदर मुख्तलिफ है। क्यों? क्या अल्लाह ताला ने हमें इन्हीं अकीदों के ऊपर उतारा है? ये बताओ, तुम्हारे साथ कोई तुम्हारी खबर में जाएगा? तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारा पीर, तुम्हारा फकीर, तुम्हारा मौलवी, तुम्हारा अल्लामा, तुम्हारा मुफ्ती, तुम्हारा कोई तुम्हारी खबर में जाएगा? तुम अकेले जाओगे ना? तो फिर तुम्हें अकल क्यों नहीं आती? तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है कि हम अपने रब के कुरान को माने, अपने नबी के फरमान को माने? बस यही दो चीजें हैं जो हमें जन्नत में ले जाने वाली हैं। फिर तुम मुल्ले मौलवी और फलाने फलाने के चक्करों में क्यों पड़ते हो? जहां ना समझ आए वहां पूछ लो, लेकिन जो बातें तुम्हारी समझ में आती हैं फिर उनके पीछे क्यों दौड़ते हो? समझ आ रही कि नहीं आ रही? यही चीजें, कोई तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगा। याद रखो, कोई तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगा। तुम्हारे माल, तुम्हारे अहलो अयाल इसी दुनिया में रह जाएंगे और तुम्हारा ईमान और तुम्हारे अमाल वहां जाएंगे। तुमसे इन फिरकों, इन जमातों, इन गिरोहों, इन टोलियों नहीं पूछा जाएगा। तुमसे 3 सवालात होंगे क़यामत जो है मरने के बाद कब्र के अंदर। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा ईमान पूछा जाएगा सबसे पहले। मा दीनु का, तुम्हारा दीन कौन सा था? हनफी थे, शाफई थे, मालिकी थे, हम्बली थे, कादियानी थे, बहाई थे, मिर्जाई थे, खोजा थे, शिया थे, फलां थे, पूछा जाएगा। बोलो ये जन्नत के दावेदार हैं कि नहीं दावेदार हैं? किसी कादियानी को कह के देख लो, तू जहन्नम में जाएगा, उल्टा चमाट खींच के मारेगा, कहेगा जन्नत का ठेकेदार तो हम ही। किसी राफजी शिये से कह के पूछो कि तू जहन्नमी है, चमाट खींच के मारेगा, उसे जहन्नम से नफरत है। लेकिन आप समझते हैं कि वो जहन्नमी है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं?
کسی خوجا, کسی بھائی, کسی مرزا, کسی سے پوچھیں آپ, اپنے آپ کو بھی مسلمان کہتے ہیں. لیکن پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس اختلاف کی وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن و سنت کو ہم نے ترک کر دیا اور اپنا ایمان, اپنا عمل, اپنا عقیدہ اس کو سب اٹھا کر کے مولویوں کے کندھوں پہ ڈال دیا. اب جن کی جماعت کا مولوی جو کہتا ہے وہ اس کے اوپر چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ہمیں پار کر دیں گے بیڑا. ایسا نہیں ہو سکتا. اس حقیقت کو سمجھو مسلمانوں, اس کو سمجھو. اور پھر اس کے بعد میں یہ ایک مصیبت تو ہے ہی اپنے درمیان, دوسری مصیبتیں ہماری بدعمالیاں, ہماری بدعمالیاں. ہم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, شراب ہم پئیں, زنا ہم کریں, چوری ہم کریں, مشرکوں اور بد مذہبوں اور برے لوگوں کے صحبتوں میں ہم بیٹھیں, سب کچھ ہمارے عیب اور سب برائیوں میں ہم ملوث ہیں. نماز ہم نہ پڑھیں, روزہ ہم نہ رکھیں, حج ہم نہ کریں, زکوٰۃ ہم نہ دیں, جو مطالبات اللہ عز و جل کے ہیں سب ہم چھوڑے بیٹھے ہیں. غیبت ہم کرتے ہیں, چغلی ہم کرتے ہیں, لوگوں کو قتل ہم کرتے ہیں, لوگوں کو خون ناحق ہم بہاتے ہیں, لوگوں کے مال ہم غصب کرتے ہیں. ساری عیوب, ساری برائیاں تو ہمارے اندر موجود ہیں. پھر کیسے تمہیں جنت ملے گی مسلمانوں؟ کیسے ملے گی؟ بیدار ہو, جاگو جاگو مسلمانوں, جاگو. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض. کسی کو مت دیکھو, تم اس دنیا میں کسی کو دیکھ کر کے نہیں آئے ہو اور نہ ہی کسی کو دیکھ کر کے تم مرو گے, کہ مرو گے کسی کو دیکھ کر. تنہا آئے ہو, تنہا اللہ عز و جل کے یہاں جاؤ گے اور تنہا تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو پھر اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرو, اپنے اپنے ایمان اور عقیدے کا محاسبہ کرو اور اپنے ایمان اور عقیدے کو قرآن و سنت کے اوپر پیش کرو, تجدید کرو, تجدید کرو. یہ نہ سوچو ہمارے باپ دادے, ہمارے مولوی صاحب نے جو بتلایا ہے, علامہ صاحب نے, بس وہی صحیح ہے. اس قرآن میں جو لکھا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ صحیح ہے, اس حدیث میں جو لکھا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ صحیح ہے, باقی سب باطل ہے, باقی سب باطل ہے. یاد رکھو, حق اللہ کی بات ہو سکتی. فإن خیر الکلام کلام اللہ. سب سے حق بات کس کی ہے؟ اللہ کی. اور سب سے بہترین حدیث, سب سے بہترین تعلیم کس کی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو. تو اللہ رب العزت اس طرح سے میرے بھائیوں جنت کے اندر یہ آخری شخص ہوگا جو اس طرح سے جنت میں جائے گا. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر, خلد بری جو ملے گی, وہ جنت جو ملے گی, اس کی سرزمین کیسے ہوگی؟ زمین, اس کی زمین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ زمین سفید ہوگی, کالی ہوگی, سرخ ہوگی؟ کیا وہاں کنکریاں رنگ رنگ کے سنگریزے ہوں گے, وہاں پہ رنگ برنگے؟ کیا وہاں کی عمارتیں, وہاں کی دیواریں انتہائی دلکش اور خوبصورت اینٹوں سے چنی ہوئی ہوں گی؟ اور اینٹوں کو جوڑنے اور جمانے کے لیے کیا استعمال کرنے والا گارا کیا ہوگا, مٹی کیا ہوگی جس کو استعمال کیا جائے گا؟ وہ تمام سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند لمحے انہوں نے جنت کے اندر گزارے ہیں اور جنت کی سیر و تفریح کرنے کے بعد میں ہمارے نبی نے جو ایک ایک چیزیں دیکھی ہیں وہ اپنی امت کے سامنے بیان کرتے ہیں اور بیان فرماتے. مسند احمد کی یہ روایت کہتے ہیں, اور ترمذی اور دارمی کے اندر بھی یہ روایت آئی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو اینٹیں ہیں, جو دیواریں چنی گئی ہیں, وہ اینٹیں سونے اور چاندی کی اینٹیں بنی ہوئی ہیں. سونے اور چاندی کی اینٹوں سے, ایک اینٹ چاندی کی اور دوسرے اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی اور دوسرے اینٹ سونے کی, اور اس کے گارے بڑی تیز خوشبوؤں والے مشک سے لگے ہوئے گارے ہیں. گارا جو گارے اینٹوں کو جوڑنے کے کام آتے ہیں وہ مشک, تیز خوشبو والی مشک کا ہے. اور اس کی جو کنکریاں ہیں چنی گئی ہیں وہ کنکریاں موتیوں اور یاقوت کی ہیں, اور اس کی جو مٹی ہے وہ زعفران کی مٹی, زعفران کی مٹی ہے. جو بہشت میں داخل ہوگا, جو اس جنت میں داخل ہوگا, وہ بڑے ناز و نعم میں رہے گا. تکلیف اور تنگ دستی اس کے پاس بھی نہیں پھٹکے گی, اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا. نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے, نہ ہی اس کی جوانی کبھی فنا ہو سکتی ہے. وہ ہمیشہ تر و تازہ اور ہمیشہ جوان رہے گا وہ اس کے اندر. اور جنت کے اندر یہ تو محل ہوگا اور یہ آپ کو نعمت ملے گی, اور وہاں پر گارڈن ملیں گے, گارڈن, باغات. اس صحرا میں تمہیں کبھی باغات دیکھو تو دل خوش ہو جاتا ہے, لیکن کبھی یورپ اور امریکہ کبھی سیر کرو تو وہاں دیکھو تو بالکل الٹا ہی ہے. یہاں صحرا ہی صحرا, پتھر ہی پتھر, اور وہاں اللہ اکبر, دریا ہی دریا, نہر ہی نہر, باغ ہی باغ, حسین اور خوبصورت مناظر. لیکن ان سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اللہ عز و جل باغات عطا فرمائے گا. اور جنت کے باغوں میں جنت عدن ہمیشگی کا جو باغ ہوگا,
اس کی خصوصیت ہے اسے، اور ایک امتیاز اس کو حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امتیاز یہ حاصل ہے کہ بعض باغوں کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے